بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا اپنے باپ دادا کی قسم کھانا جائز ہے؟ یہ ہے ہمارا آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب العتق ہے اور باب ہے الایمان والنذور، یعنی قسموں اور نذروں کا باب۔ 3412ویں حدیث کتاب میں ہے اور دوسری باب میں ہے۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ ینہاکم عن تحلفوا بآبائکم من كان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، متفق علیہ۔ معزز خواتین حضرات، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ تفصیلی حوالہ نوٹ فرمائیے گا۔ صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور اور چوتھا باب ہے اپنے باپ دادا کی قسمیں نہ کھاؤ، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ایک سے زیادہ مقامات پر ہے۔ مثال کے طور پر 7401، 2679، 6647 اور 46، 3836، 6108 اور اسی طریقے سے 6648۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث 3 مقامات پر ہے، 4254، 57 اور 59۔ سنن ترمذی میں 2 مقامات پر ہے، 1534 اور 35، بلکہ 33، 3 مقامات پر ہے۔ سنن ابی داؤد میں 3251، سنن نسائی میں 4 مقامات پر، سنن ابن ماجہ میں 2 مقامات پر، موطا امام مالک میں 1 مقام پر، مسند الحمیدی میں 2 مقامات پر۔ تو حدیث کی سند پر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ براہ راست حدیث کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بلا شبہ رب کائنات تمہیں اپنے باپ دادا کی قسم اٹھانے سے منع فرماتے ہیں۔ جس نے قسم اٹھانی ہو وہ اللہ کی قسم اٹھائے یا پھر خاموش رہے۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث اپنے مفہوم کے اندر بالکل واضح ہے، لیکن میں یہاں انتہائی اختصار کے ساتھ چند امور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سنن ابی داؤد میں کتاب حدیث موجود ہے 3251ویں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ بعض لوگ اپنی گفتگو میں اولاد، اولیاء اور نیک بندوں کی قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ بات انتہائی زیادہ خطرناک اور شریعت کے بالکل منافی ہے، اس لیے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا منع ہے۔ البتہ اگر کسی نے لا علمی کی بنیاد پر ایسا کر لیا تو وہ معذور سمجھا جائے گا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جب سے میں نے آقا علیہ السلام سے یہ بات سنی پھر میں نے کبھی کوئی ایسی قسم نہیں کھائی۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَأَفْلَحَ وَأَبِيهِ، یہ بات آپ نے بیان فرمائی کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا اور اس کے باپ کی قسم، اس سے مراد وَرَبِّ أَبِيهِ، یعنی اس کے باپ کے رب کی قسم ہے۔ تو اس لیے اس بارے میں محتاط رہیے گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔